Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. Bismillahirrahmanirrahim. تو السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان نیوی کی ٹریننگ کے حوالے سے جو کچھ انسٹرکشنز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو دینے ہیں۔ یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوگی، تو اس لیے اپنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان نیوی کی جاب کیسی ہے، دوسری چیز کی امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہے، امپورٹنٹ انسٹرکشن میں پھر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہے، یہاں پہ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ جو بعد میں آپ لوگوں کو اس کا مسئلہ نہ ہوگا۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں امپورٹنٹ انسٹرکشنز میں۔ سیلری بینک اکاؤنٹ آئے گا، سیلری پروڈکٹس اینڈ سیلف گڈز آئیں گے، سول اسٹڈیز، کمیشن امپلائی ایچ مطلب کافی چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے لے کے جانی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو، کافی چیزیں ہیں اس میں، تقریباً 20 سے 25 آئٹمز ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کہ ٹریننگ گڈز لسٹ جو کہ آپ کو بتا دیا میں نے، فرسٹ سیلری کتنی ملے گی اور کب ملے گی، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہاؤ از پاکستان نیوی جاب، کہ پاکستان نیوی کی جاب کیسی ہے، خواہ وہ ٹیکنیکل ہو، چاہے میرین ہو، چاہے نیول پولیس ہو، اسٹیورڈ ہو، شیف ہو، ایس ڈبلیو ہو، سارے برانچز کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیسی ہے۔ سب سے پہلے چیز ایک آپ لوگوں کو یہاں پہ سب سے پہلے کلیئر کروں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں، آپ لوگ بزنس کر سکتے ہو، تو کوئی بھی جاب اچھی نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، میں ہر بار اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی چیز سجیسٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ بزنس کر سکتے ہو تو کوئی بھی جاب اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ میں جاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مختص پیمنٹ کے لیے جو ہے نا ویٹ کرنی پڑتی ہے، جو کہ وہ آپ کو ملتی ہے تو لوگوں نے ایڈوانس میں، کسی نے قرض لیے ہوتے، کسی نے کیا کیے ہوتے، کام بہت زیادہ ہوتے لیکن پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے اس میں، جیسے آپ لوگ اپنے اتنے خواہشات اس میں پورے نہیں کر سکتے۔ ایک چیز یاد رکھنا، صحیح ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس پیمنٹ ہے اور آپ جو بزنس کر سکتے ہو، جو بزنس سب سے اچھی چیز ہے، جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کی جو ہے نا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی ایبلٹی نہیں ہے، آپ لوگوں کو مطلب آپ کی اتنا وس دس نہیں بنتا کہ آپ لوگ اپنا جاب کا بزنس کر سکو، تو آپ لوگوں کے لیے پاکستان نیوی کی جاب سب سے بہترین جاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو پیمنٹ زیادہ مل جاتی ہے، تنخواہ بھی ماشاءاللہ باقیوں سے اچھی ہے۔ دوسری چیز کہ یہ باہر کروز، باہر ملکوں میں زیادہ جاتے ہیں، وہاں سے تھوڑا بہت پیسہ کما لیتے ہیں، تو سب سے بیسٹ جاب جو میرے لحاظ سے میٹرک بیس پہ ہے وہ پاکستان نیوی کی جاب ہے۔ اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، بس اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کو یہ جان کر کہ سب سے بیسٹ جاب ہے فورسز میں، صحیح ہے۔ تو چلو اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں امپورٹنٹ انسٹرکشن جو اس کے حوالے سے تھی کہ اب یار امپورٹنٹ انسٹرکشنز میں کافی چیزیں تھی جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ آپ لوگوں نے لازمی واچ کرنی ہے۔ تو چلیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، یہ باقی چیزیں جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کریں گے۔ امپورٹنٹ انسٹرکشن میں سب سے پہلے جو ہے سیلری بینک اکاؤنٹ آ جاتا ہے۔ اب سیلری بینک اکاؤنٹ، اب سارے اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ لوگ جاؤ گے تو آپ لوگ کو جو سیلری ہے سب سے پہلے ملے گی۔ اب لازمی بات ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو کسی کا بھی اکاؤنٹ نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ تو آپ لوگوں کا کیا ہوگا، آپ لوگوں کا جو سیلری ہوگی وہ ایک پے بک کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بک ہوتا ہے، اس میں آپ کو سیلری ملتی ہے اور اس میں آپ کی لکھائی کی جاتی ہے کہ اس کو اس منتھ اتنی سیلری ملی، اتنی سیلری ملی، وہ ساری اس میں نوٹ کی جاتی ہے، صحیح ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سیلری بینک اکاؤنٹ بنانا ہے خود سے، یہاں سے ابھی ایڈوانس میں بنا لو، تو جب بعد میں جب وہ سیلری کے اکاؤنٹ مانگیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ سر میرا آلریڈی اکاؤنٹ ہے، تو آپ اپنی ڈیٹیل دے دو گے، وہ والا اکاؤنٹ آپ کا وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ لیکن اکاؤنٹ آپ لوگوں نے کون سا والا بنانا ہے، آپ لوگوں نے ایچ بی ایل بینک میں جانا ہے، ان کو بولنا ہے کہ سر میں نے ایٹ ورک اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ کون سا والا اکاؤنٹ؟ ایٹ ورک۔ ایٹ ورک کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں کھولنا ہے۔ ایٹ ورک جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ ایک فیسلٹی ایچ بی ایل والوں نے نکالی ہے، جو کہ جو سیلری والی ہے ان کو جو ہے بہت بینیفٹ ہوتا ہے اس کا۔ منتھلی جو پیمنٹ کٹتا ہے، سوری ایئرلی جو پیمنٹ کٹتا ہے 2-3 ہزار، وہ بھی نہیں کٹتے اے ٹی ایم کارڈ کے۔ اور اگر آپ کسی بھی اے ٹی ایم سے، اس ایچ بی ایل کا نہ بھی ہو، الحبیب سے، لائٹ سے، کسی سے بھی آپ پیمنٹ نکالتے ہو تو آپ سے 1 روپے بھی نہیں کٹتا۔ باقیوں میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ جو بینک آپ کا ہوگا، مثال کے طور پر آپ کا الائڈ ہے اور آپ جاتے ہو اے ٹی ایم پہ تو الائڈ سے نکالتے ہو تو آپ سے پیمنٹ نہیں کٹے گی، آپ کو سمپل سی اپنی پیمنٹ مل جائے گی۔ لیکن آپ اگر کسی اور اے ٹی ایم سے نکالتے ہو، مطلب آپ کا الائڈ بینک ہے اور آپ ایچ بی ایل سے نکالتے ہو، تو اس کی بھی آپ سے پیمنٹ کٹتے ہیں۔ لیکن ایٹ ورک اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دوسری فیسلٹی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ باہر ممالک میں بھی ہو تو ایٹ ورک اکاؤنٹ کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ آپ وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہو۔ تو یہ سب سے زیادہ فیسلٹی جو ہے سیلری
اکاؤنٹ میں جو ہے HBL میں ایٹ ورک اکاؤنٹ پہ ملتی ہے. تو آپ لوگوں نے یہاں سے پہلے سے ایٹ ورک اکاؤنٹ کھولنا ہے. لیکن یہ اکاؤنٹ بینک والے بہت مشکل سے کھلواتے ہیں. آپ لوگوں نے بولنا ہے کہ میری جوائننگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، تو مجھے ایٹ ورک اکاؤنٹ کھولنا ہے اور ایٹ ورک کے علاوہ مجھے کوئی اکاؤنٹ نہیں چاہیے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ کھول کے دے دیں گے. تو اس کے علاوہ اگر پھر یہ نہیں کھلتا تو لازمی بات ہے مجبوراً بندے کو دوسرا کھولنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ کا یہ والا اکاؤنٹ کھلتا ہے تو آپ لوگوں نے نیٹ ورک کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولنا ہے. صحیح ہے، یہ چیز یاد رکھیں. اچھا، یہاں پہ آ جاتے ہیں دوسری چیز اس میں کہ سیلری پروٹیکٹ اینڈ سیلف گوڈ. یہ میں نے کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی ہمالیہ میں آپ لوگ جاؤ گے ٹریننگ کے لیے، یا گوادر MTC جو میرین والے جائیں گے، وہاں پہ دیکھیں ٹریننگ میں ہر قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں. آپ جاؤ گے، ایک بندہ پشاور سے آئے گا، ایک سوات سے آئے گا، دوسرا جو ہے ملتان سے آئے گا، ایک سندھ سے آئے گا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئیں گے نا. اب کیسے لوگ ہو سکتے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا. ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور یہ ٹریننگ میں موسٹلی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے کہ کبھی پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کبھی چیزیں چوری ہو جاتی ہے. تو اپنی چیزوں کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. جیسے جس دن آپ کو سیلری اگر آپ کو بائی ہینڈ ملتی ہے نا، آپ کوشش کریں کہ اسی دن آپ گھر بھیج دیں یا اپنے اکاؤنٹ میں کسی اکاؤنٹ میں رکھ لے، تاکہ آپ لوگوں کی سیلری سیو رہے اور آپ کی چوری نہ ہو. بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہے وہاں پہ، اس لیے اپنی چیزوں کا خیال آپ لوگوں نے خود رکھنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہے سیول سٹڈی. اب یہ چیز میں نے کیوں مینشن کی ہے؟ دیکھیں، اب آپ لوگ میٹرک بیس پہ جاتے ہو اور وہاں پہ آپ لوگ میٹرک بیس پہ ہی پوری زندگی گزار دیتے ہو، تو یہ چیز میرے خیال سے جو ہے نا بہت کمزور چیز ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سول سٹڈی رکھنی ہے. اب سول سٹڈی کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہوتی فورسز میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے 8-9 سال بعد آپ کو جو ہے وہ اجازت ملتی ہے. جب 8-9 سال بعد آپ لوگوں کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو بندے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں. بندہ کہتا ہے دفعہ ہی مار دے. 8-9 سال آپ جو ہے نا اس طرح سے گزار لو اور اس کے بعد آپ 11th میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں داخلہ لیتے ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی بندے کو. لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی آپ لوگوں کی اسٹڈی جو ٹریننگ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگوں نے چپ کے سے کسی بھی اوپن میرٹ یونیورسٹی میں، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہو گئی، ورچوئل یونیورسٹی ہو گئی، اس طرح سے کسی یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے اپنا ایڈمیشن کرانا ہے اور صرف پیپروں کے لیے آپ لوگ جاؤ گے. چپ کے وہ ہو جاتا ہے، آپ لوگ اپنے استاد سے بات کرو گے کہ سر میرا پیپر ہے، میں نے آج جانا ہے، تو وہ آپ لوگ کو جانے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن کلم کلا آپ سول سٹڈی نہیں کر سکتے ہو. 8-9 سال بعد آپ کو پرمیشن ملتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے لازمی اپنی سول سٹڈی جاری رکھنی ہے. ماسٹر کرو، جو کر سکتے ہو، جہاں تک پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو اور اپنی سیلری اسی میں انویسٹ کرو تاکہ آپ لوگوں کو آگے بھی کام آ سکے. آپ لوگ بعد میں کسی اچھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. آپ لوگ جو ہے وہ CSS کے لیے اپلائی کر سکو، BA کر کے یا BSc کر کے، جو بھی جس بندے نے جو کیا. تو یہ موسٹلی لوگ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے میرے لحاظ سے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کمیشن اپلائی کے، جس نے FSC کی اور وہ میٹرک پہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہ کمیشن اپلائی کے لیے کیا کریں؟ ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کروں. جیسے ہی آپ لوگوں کی ٹریننگ ختم ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے NOC اپلائی کرنا ہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جو پاکستان نیوی کی طرف سے آپ کو ملے گا. جو آپ کا انچارج ہوگا، ADO جس کو کہا جاتا ہے، آپ لوگ سمجھ جاؤ گے، ڈویژنل جو CPO ہوتا ہے. آپ لوگ جب وہاں پہ جاؤ گے ADO کو پہچان لو گے کہ ADO کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ADO سے بات کرنا ہے جب ٹریننگ مکمل ختم ہو جائے کہ سر میں نے NOC لینی ہے، میں نے کمیشن اپلائی کرنا ہے. جب اپلائی آ جائے نا کسی بھی آرمی، نیوی، ایئر فورس کی جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہو، اسی ٹائم آپ نے سر کو بتانا ہے. تو وہ ایک لیٹر بنائے گا اور اس لیٹر کا جب جواب آئے گا تو آپ کو ایک لیٹر مل جائے گا کہ ہاں اس کو ہم نے اجازت دی ہے تو یہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ لوگ جا کے اپلائی کر سکتے ہو. صحیح ہے. دوسری چیز جو یہاں پہ HT ایگزام لکھا ہوا ہے، یہ اس پہ جب آپ یہ سارے اس کے تقریباً میٹرک والوں کے 9-10 پیپر ہوتے ہیں، 11 پیپر سم تھنگ، اور FSC والوں کے جو ہے 2-3-4 پیپر ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ افسر بنتے ہو. لیکن یہ آپ لوگ کیسے بنتے ہو؟ جیسی آپ لوگوں کی ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے، سال میں 2 دفعہ اس کے ایگزام آتے رہتے ہیں. یہ پاکستان نیوی کے اپنی ہی ہے، اس کے ایگزام آتے رہتے ہیں. جب آپ وہ پیپر پاس کر لیتے ہو تقریباً پھر آپ کی باری آتی ہے. صحیح ہے. تو وہ 20 سال بعد بھی آ سکتی ہے، 21 سال بعد بھی آ سکتی ہے، 25 سال بعد بھی آ سکتی ہے. کسی کی تو آ ہی نہیں جاتی، وہ رہ جاتی ہے. لیکن اس کا ایک پوائنٹ بھی ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو بہت مفید سروس میں بہت فائدہ دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ لوگ آفیسر نہ بھی بنے تو وہ پوائنٹ آپ لوگوں کو آگے بہت فائدے دے سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے HAT کا ایگزام لازمی کلیئر کرنا ہے اور اس کے پیپر دینے ہیں کہ اگر آپ کمیشن اپلائی پہ آفیسر نہ بن سکے تو کم از کم بعد میں آفیسر بن کے آپ کے بیٹوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت جو فیسلٹی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، سیلر سے آفیسر پہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو کافی چیزیں جو ہے آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ نے HAT کا ایگزام لازمی دینا ہے. اچھا، اس کے علاوہ
جو چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو کہوں گا، آپ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں، وہ جیسے کہتے ہیں آپ لوگ اسی طرح سے کریں. ہاں جہاں پہ وہ غلط ہو آپ ان کو کہیں کہ سر آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ چیز اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ آپ منع کر سکتے ہو، لیکن اپنی سینئر کی رسپیکٹ کرو گے تو آپ لوگوں کو جاب کرنے میں مزہ آئے گا. ہاں اگر آپ ان کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہو گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے تو وہ آپ کو پنشمنٹ دیتے رہیں گے اور آپ بھی تنگ ہوتے رہیں گے اور وہ بھی خود بھی تنگ ہوتا رہے گا کہ یار کتنا بدتمیز بندہ ہے یہ وہ. تو ان چیزوں پہ کیا ہوتا ہے نا، آپ کا دل پھر وہاں پہ سروس میں لگے گا، اور وہ تو سینئر ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ تو پوری زندگی اپنی سروس کرتا رہے گا اور اسی طرح سے چلتا رہے گا، مسئلہ آپ کو ہوگا. تو اس لیے اپنی سینئرز کی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں. اور جب بعد میں آپ لوگ سینئرز بن جاتے ہو تو آپ نے اپنی جونیئر کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بی کائنڈ رہنا ہے، بالکل رحم دل رہنا ہے. ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا کہ فضول میں ان کو تنگ کیا کرو. ان کو جو مسئلہ ہو ان کو سنو، ان کے جو حال ہے ان کو سنو، ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ حل کر سکتے ہو تو وہ حل کرو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی آپس میں محبت بڑھتی رہے گی اور آپ کی جو سروس ہے نا وہ بہت مزے کی گزرے گی. یقین مانیں، جاب بعض اوقات جگہوں پہ بہت اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ اگر اس کو خود پازیٹیو مائنڈ میں لے لیتے ہو. اب یہاں پہ جو ایک چیز میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کی ہے، میں آپ لوگوں کو جنرلی بتا دیتا ہوں، میں بھی موسٹلی اسٹوڈنٹ نہ سنے وہ اسکپ کر دیتے ہیں ویڈیو، لیکن چلو جنہوں نے سن لیا ان کو تو فائدہ ہو جائے گا. وہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ ایسے سینئر ملیں گے نا جو آپ لوگ کہیں گے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا سروس نہیں کیا کرو، سروس میں کچھ بھی نہیں رکھا، چھوڑ دو یہ نیوی، یہ فضول ہے، یہ آپ لوگوں کو بہت لوگ کہیں گے. لیکن خود ان کی کتنی سروس ہوگی، 20 سال 25 سال 32 سال ان کی سروس ہوگی. جب آپ ان کو کہو گے کہ سر آپ کیوں کر رہے ہو، وہ بولیں گے یار میری مجبوری ہے. تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو مینشن کروں، یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں نا وہ مجبوری کے تحت جاتے ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے نا یہ اپنی مستی کی وجہ سے نہیں جاتا کہ یار میں وہاں پہ جا کے مستی کروں. سب کو پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے لوگ جوائن کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں آپ لوگوں نے نہیں آنا. خود آپ لوگ جج کریں، آپ لوگوں کو اچھی لگی نہیں بھی تو آپ لوگ جاب کریں، نہیں لگتی تو وہاں پہ فضول میں جو ہے نا اتنا اپنا ٹائم ضائع نہیں کرے، ٹائملی آپ اس کو چھوڑ دیں. نہیں ادروائز اگر آپ کو سروس کی ضرورت ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اچھے سے سروس کر لیا کریں. تو چلے آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے اور ریلیجس ہیڈ جو ہے، مطلب آپ لوگوں نے کسی بھی پارٹی کے بارے میں برا نہیں بولنا. ان چیزوں سے دور رہو گے نا تو آپ لوگوں کی زندگی سکون سے گزرے گی. کیونکہ وہاں پہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے، پی ایم ایل این کے بھی ہوں گے، کاف لیگ کے، نون لیگ کے، اے این پی کے، ہر پارٹی کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. جب آپ اس طرح سے کسی پارٹی کے بارے میں برا بولو گے، اگلا آپ سے یہ چیزیں فوج میں منع بھی ہے، ایک بات یاد رکھنا. لیکن اگر بعض اوقات جب آپ کسی کو پتہ نہیں ہوتا آفس میں دوست بیٹھ جاتے ہیں تو بحث کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ریلیجس کے لحاظ سے ہے، آپ نے کسی بھی مذہب کے حوالے سے جو ہے نا برا بھلا نہیں کہنا، نہ کسی پارٹی کے لحاظ سے ہے، تو آپ لوگوں کی سروس بہت سکون سے گزرے گی. تو یہ چیزیں مائنڈ میں یاد رکھنا اور اس کو وہاں پہ دہرانا نہیں ہے جو آپ لوگوں کو چیزیں میں منع کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ انسٹرکشنز میں سے اوریجنل ڈاکومنٹس کی کاپیز ہے، یہ میں نے اس لیے مینشن کی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کی جو اوریجنل ڈاکومنٹس کی کاپیز ہے نا، اوریجنل ڈاکومنٹس جو آپ کی ہے، سوری، جو آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہے جیسے کہ میٹرک کی ڈی ایم سی اور اوریجنل سرٹیفکیٹ، یہ دونوں آپ لوگوں کے سبمٹ ہو جائیں گے. صحیح ہے. پھر آپ لوگوں کو اگر آگے ضرورت پڑے گی کسی ایڈمیشن لینے کی یا کوئی اور چیز کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی، تو آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی. صحیح ہے. تو اس لیے آپ کے جتنے بھی اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں نا اس سے بالکل کلر پرنٹ نکلوائے یا کوئی بھی پرنٹ نکلوائے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر کر کے وہ چیزیں نظر آئے. اگر بعد میں اس کی کاپیوں کی ضرورت پڑ جائے یا اس کو کسی ایڈمیشن کے لیے ضرورت پڑ جائے تو آپ لوگوں کے پاس وہ ہونے چاہیے. تو اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس لازمی ہونی چاہیے. صحیح ہے. اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کی ایسی مزے کی کاپیاں جو بالکل کلیئر نظر آئے وہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کو وہ شاپر چڑھا لے تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو اور وہ آپ لوگوں کے پاس ایز اے پروف ہو کہ ہاں میرے پاس یہ ڈگری تھی لیکن میں نے پاکستان نیوی میں جمع کی ہے، اب میں نے ایڈمیشن لینا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے کام آ سکے. اس کے علاوہ کہ اپنے سیلری کو جو ہے وہ کیسے سیو کیا جائے، جیسے دیکھیں ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپنے سیلری کو آپ لوگ کیسے سیو کیا جائے. اپنے سیلری کو مینیج کرنا سیکھے. اگر آپ اپنے سیلری کو مینیج نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کے لیے سروس بہت مشکل ہو جائے گی. کیونکہ کیا ہوتا ہے، گھر والے پیسے مانگتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہوتے نہیں ہیں، تو وہاں پہ سروس میں دل نہیں لگتا. آپ لوگ کوشش کریں کمیٹیاں ڈالنا سٹارٹ کر دیں اور اپنے خرچے کو جتنا کم رکھ سکتے ہو نا اتنا کم رکھیں. کیونکہ پیٹ میں جتنا ڈالو گے نا وہ اور بھی مانگتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. اپنی عیاشیوں پہ جتنا خرچ کرو گے نا دل کرتا ہے اور بھی کرو اور بھی کرو. اس لیے ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مڈل فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم نے اپنے فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی سیلری کو جو ہے نا سیو کرنا ہے. سیو کیسے کریں گے،
وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اپنے طریقہ کار سے سوچتا ہے، وہ کمیٹیاں ڈالتا ہے یا اپنے کسی اکاؤنٹ میں سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی سیلری کو اپنے پیاروں کے لیے، اپنے فیملیز کے لیے سیو کر کے رکھے تاکہ مشکل وقت میں ان کی ضرورت آ سکے. صحیح ہے. اور جتنے اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہو اتنا سپورٹ کرو. لیکن ایک اور چیز آپ لوگوں کو نیکسٹ اسٹیپ میں بتاؤں گا جو کہ سیلری کی ٹروتھ ہے، جو کہ اس کو کہتے ہیں سیلری کی حقیقت. جو ایک سیلری ایک جاب پرسن کے لیے بہت ضروری ہے. میں بھی کچھ بڑے لوگ جو میرے جو فیملی والے ہیں، جن کے مطلب بچے نہیں دیکھ رہے، ان کے والدین دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، میں بھی وہ مجھے گالیاں بھی دے، لیکن یہ ایک حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یا میں بھی ان کو اچھی بھی لگے یہ بات. دیکھیے سیلری کی جو حقیقت ہے نا، جو آپ کی سیلری ہے، مثال کے طور پر وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی سیلری 40,000 ہے، 30,000 ہے، 50,000 ہے، 60,000 ہے، جتنی بھی آپ کی سیلری ہے، آپ نے اپنے فیملی والوں کو اپنی سیلری پوری نہیں بتانی ہے. مثال کے طور پر آپ کی سیلری 40,000 ہے تو آپ لوگوں نے فیملی گھر والوں کو بتانا ہے کہ میری سیلری 25,000 ہے یا 30,000 ہے، جو بھی آپ بتاؤ، آپ کا مسئلہ نہیں. وہ آپ اپنے لحاظ سے وہ اپنے فیملی کو بتائیں. یہ میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں؟ دیکھیں بعد میں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بندے کی سیلری کم آ جاتی ہے کسی وجہ سے. نیوی میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے، کبھی سیلری کم آ جاتی ہے، کبھی زیادہ آ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو اس لیے بعد میں بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، اپنی سیلری کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے چیزیں کرنا پڑتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو تو یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں بعد میں سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ اگر مثال کے طور پر آپ لوگ گھر میں 40,000 بتاؤ گے نا، تو گھر والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی جتنی سیلری ہے نا، اس سے 1 روپیہ بھی نہیں کٹتے، اس کو ہر منتھ یہی سیلری ملتی ہے اور ملنی چاہیے. گھر والوں کی سوچ ہی یہی ہے کیونکہ ان کو تو اندر کا پتہ نہیں ہوتا. اب آپ لوگ کی 1 منتھ کی سیلری کم آئی، گھر والوں کو آپ بتاؤ گے یار میری تو سیلری کم آئی ہے، وہ مائنڈ میں کیا سوچتے ہیں، یار یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ نے پہلے سے کم بتائی ہوتی ہے تو اگر ایک آدھی دفعہ آپ کی کم بھی آ جائے تو آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بھی اپنی پیمنٹ اپنے پاس رکھ سکو گے اور اپنے لیے بھی خرچہ جات پوری کرو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھ کر سکو گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کم بتائی ہے وہ سیلری آپ سیو کرو، اور وہ سیلری آپ سیو کرو گے تو بعد میں اگر آپ کو گھر والے کو مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی آتی ہے اور آپ منتھلی تو پیسے دیتے ہو، گھر والے بولیں گے یار اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے، ابھی مجھے ہر منتھ دیتا ہے تو اس کے پاس کہاں سے آئیں گے. لیکن پھر آپ کیا ہوگے، اس ایمرجنسی ٹائم میں جو آپ نے سیونگ کی ہے اپنے گھر کو آپ سپورٹ کر سکو گے. صحیح ہے. تو وہ چیزیں دیکھیں، اگر آپ وہاں پہ تھوڑا سا جھوٹ بولو گے تو بعد میں آپ کا یہ فائدہ ہوگا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، آپ کو یہ استاد بھی جب آپ کے انسٹرکٹر وہاں پہ ہوں گے نا، یہ چیز آپ کو وہ بتائیں گے کہ یار یہ اس طرح سے کرو تو آپ لوگوں کو بعد میں مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے. ہم بھی مطلب لوگ یہ بات نہیں مانتے، لیکن بعد میں ان کو یہ بعد میں خود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز اس طرح سے کرنا ہے. صحیح ہے. آپ لوگوں نے اپنی سیلری کی حقیقت کسی کو نہیں بتانی ہے کہ میری ایگزیکٹ سیلری کتنی ہے. آپ نے ہمیشہ ہر کسی کو کم بتانی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کو 40 بتاؤ، کسی کو 45 بتاؤ، کسی کو 30 بتاؤ، اس میں کنفیوژن پیدا ہوگی. ایک ہی مائنڈ میں رکھے اور وہ سب کو بتانی ہے. صحیح ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر میری وہاں پہ کی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت کروں گا. اچھا، اب یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہر اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ سر سیلری کتنی ہوگی اور کب ملے گی. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹریننگ میں 2-3 مہینے کی سیلری نہیں ملتی، لیکن پاکستان نیوی کا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے. پاکستان نیوی کی جو سیلری ہے نا، وہ آپ کو پہلے دن سے ہی ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جیسے جس دن مطلب ملنا سٹارٹ نہیں، مطلب سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ لوگ کی جس دن آپ لوگ قدم رکھو گے پاکستان نیوی ہمالیہ سینٹر میں یا گوادر میں میرین والے یا جو بھی جس سینٹر میں بھی جاتا ہے، جس دن آپ لوگ قدم رکھو گے اس دن سے آپ کی سیلری سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور آپ کو ملتی کب ہے؟ آپ کو ملتی ہے یکم پہ. ہر یکم پہ آپ کو سیلری ملتی ہے. چاہے آپ نے وہاں پہ 15 دن گزارے ہو اس کی سیلری آپ کی مل جائے گی، 10 دن گزارے ہو اس کی مل جائے گی. اگر وہ پہلے 10-15 دن کی، اگر مثال کے طور پر آپ 15-16 کو رپورٹ کرتے ہو اور یکم آ جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ 15 دن کی سیلری نہیں ملتی، تو اگلے مہینے کی یکم کو آپ کو وہ پوری سیلری مل جائے گی. صحیح ہے. مطلب جو 15 دن ہے اور پورا مہینہ ہے ان دونوں کی سیلری آپ کو مل جائے گی اور مزید آپ کی یکم پہ آپ کو سیلری ملتی رہے گی. ہمالیہ کے ٹریننگ میں کوئی بھی جو ہے نا چیز آپ کی نہیں رہتی، مطلب پینڈنگ نہیں رہتی. آپ کو سیلری ہر منتھ ملتی رہے گی. صحیح ہے. فرسٹ سیلری، اور سیلری ملتی کتنی ہے؟ جو پچھلے بیچز تھے ان کی تقریباً 40 41 42 تک تھی. ابھی بجٹ کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی 45-46 تک پہنچ گئی ہوگی. زیادہ تر 47 تک آپ لوگوں کی سیلری پہنچ گئی ہوگی اور آپ لوگوں کو اپنی سیلری بالکل پوری ملے گی. صحیح ہے. تو یہ چیز یاد رکھنا. اس لیے جب آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہو
ٹریننگ سینٹر میں، تو آپ لوگوں نے اپنے پاس ابھی جاؤ گے نا تو 5-6 ہزار سے زیادہ پیسے نہیں لے کے جانے، اور ان 5-6 ہزار پہ جتنے آپ کے پینڈنگ ڈیز ہے وہ آپ لوگوں نے گزارنے ہیں، ایسے گزارنے ہیں۔ اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں گا وہ لوگ آپ پورے لے کے جاؤ گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو زیادہ پیسوں کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو 5-6 ہزار آپ لوگ لے کے جاؤ گے تو آپ لوگوں کے لیے وہ کافی ہے، تب سیلری تک آپ لوگوں نے اس پہ گزارا کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے۔ اب چلے جاتے ہیں جو کہ ہمارے گڈز لسٹ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے لے کے جانی ہے، اس پہ آ جاتے ہیں۔ اب ٹریننگ گڈز لسٹ میں یہاں پہ کافی چیزیں میں آپ لوگوں کو ساتھ سارے شیئر کروں گا، موبائل کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو کچھ انسٹرکشن بتاؤں گا، یہ چیزیں تو چلو ہم شیئر کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے اینڈ پرسنل آئٹم لسٹ ہے، یہاں پہ میں نے ایک لسٹ بنائی، پھر میں نے وہ اے آئی کو دے کے کہ یار اس کو جو ہے نا اچھا سا وہ ایک لسٹ بنا کے دے دو، اس نے لسٹ بنا کے دے دی، اس کی میں نے اسکرین شاٹ لے کے یہاں پہ پیسٹ کر دی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں ڈاکومنٹس لسٹ ہے اور ایٹم لسٹ ہے، اس میں جو جو چیزیں آپ لوگوں کو درکار ہوگی وہ آپ کو بتاؤں گا میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکومنٹس کی، کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کون کون سی چیزیں کی ضرورت آ جائے گی، صحیح ہے۔ اپنی CNIC جو ہے آپ کی اوریجنل جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کی کاپیاں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اٹیسٹڈ بھی اور ان اٹیسٹڈ بھی۔ اب اٹیسٹڈ آپ کو کون سے ہونی چاہیے؟ 17 گریڈ سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے۔ آپ 5 لے کے جاتے ہو، 10 لے کے جاتے ہو، 5 اٹیسٹڈ لے کے جائے، 5 ان اٹیسٹڈ لے کے جائے، یا زیادہ لے کے جا سکتے ہو تو آپ کے آگے سروس میں بھی کام آئے گی، تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب دوسرا چیز جو ہے، جنہوں نے ڈوز لگائے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ، کورونا والا جو کارڈ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ، وہ آپ لوگوں کے پاس لازمی ہونا چاہیے، جو کارڈ بنتا ہے۔ اگر نہیں لگائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہاں پہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے لگائے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس یہ کارڈ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہ ہے فوٹو کاپیاز آپ کے پاس جو ہے وہ CNIC کی کتنی کتنی ہونی چاہیے، پہلے تو میں نے وہاں پہ جو وہ بات کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں سیلف کی 8 کاپیز 4 اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، 4 ان اٹیسٹڈ تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں بھی آپ زیادہ لے کے جاتے ہو تو اچھی بات ہے۔ پیرنٹ کے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، 5 لے کے جاؤ، 6 لے کے جاؤ، کچھ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، کچھ ان اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، جتنے زیادہ لے کے جا سکتے ہو اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ بردر اینڈ سسٹر کے جو ہے آپ لوگوں کے پاس صرف کاپیاں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ یہ وہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو ان سے آپ لوگ لکھ سکو گے۔ یہ کاپیاں شاپیاں آپ لوگوں کے پاس اپنے بہن بھائیوں کی ساروں کی ہونی چاہیے۔ جن کے CNIC نہیں بنی ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بے شک وہ نہ ہو آپ کے پاس، لیکن ان کی ایج وغیرہ کا آپ لوگوں کو پتہ ہو، اگر وہاں پہ لکھنا پڑے تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہو۔ یہاں پہ ہے وٹنسز، ایک وٹنسز آپ لوگوں نے جو ابھی آپ لوگوں کو جوائننگ کے لیے ایک فارم ملے گا، اس میں جن وٹنس 3 وٹنس جو ہوتے ہیں، 2-3 وٹنس، ان کی کاپیاں آپ کے پاس 3-3 4-4 ہونی چاہیے، اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ کیونکہ یہ آگے ابھی اب دوبارہ ہمالیہ میں آپ لوگ بہت سارے فارم فل کرو گے تو اس میں ضرورت پڑتی ہے، اتنے فارم فل کرنے پڑتے ہیں، بندہ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار ڈیلی فارم، ہم تو تنگ آ گئے، فارم ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے پاس وہاں پہ ہونی چاہیے، کیونکہ بعد میں کیا ہوتا ہے لوگ گھروں سے منگواتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو TCS کی کسی کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اب چلو جو شہروں کے ہیں ان کو تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں کہ پاسپورٹ سائز کے جو فوٹوگرافس ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، آپ کے اپنے اور آپ کے پیرنٹس کے، بس یہ 2 آپ کے ہونے چاہیے، جتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس ہو۔ کچھ آپ لوگوں کے پاس بیک سائڈ سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، اور کچھ جو ہے صرف اور اپنے بھی اور پیرنٹس کی بھی آگے سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، اور بالکل کچھ جو ہے آپ لوگوں کے پاس خالی ہونے چاہیے، یہ بعد میں وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو یہاں پہ میں نے ایک مینشن کی ہے کہ نیم، ڈیٹ آف برتھ اینڈ CNIC نمبرز آف انکلز، گرینڈ فادرز اینڈ گرینڈ مدرز، یہ سارے ڈیٹیل آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ فارمز میں یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کو بتایا، اس طرح سے آپ کے انکلس وغیرہ کے، گرینڈ فادرز کے، گرینڈ مدرز کے، ان کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ جو آپ کے گرینڈ فادرز اور گرینڈ مدرز میں جو آپ کے امی کے طرف سے جو ان کے والدین ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، اور جو آپ کے والد کی طرف سے وہ بھی آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ یہ فارمز میں فلنگ میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کانٹیکٹ نمبر اینڈ ڈیٹ آف برتھ آف بردر، انکلز اینڈ وٹنسز، یہ جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے، ان کے کانٹیکٹ نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے، جو آپ کے وٹنسز ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ سول ڈریسز، اب دیکھیں جو شلوار قمیض پہنتا ہے وہ اپنے پاس 2-3 پیر شلوار قمیض لے کے جائے، کیونکہ آپ لوگوں کو وہاں پہ لبرٹی ملتی ہے گھومنے پھرنے کے لیے،
ہفتے یا اتوار کو، تو آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سے گھوم پھر کے آ جاؤ، اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے ان میں سے ایک وائٹ سوٹ ہونا چاہیے تاکہ جمعے کی نماز کے لیے آپ لوگ پہن سکو، اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنتے ہو، مطلب سول کلاتھس آپ لوگوں کے پاس ایک دو پیر ہونے چاہیے، کیونکہ اگر گھومنے کا موقع ملتا ہے یا جمعے کی نماز کا موقع ملتا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ وہ کر سکو۔ باقی جو چیزیں آپ لوگوں کو ملتی ہے نا، وہ آپ لوگوں کو سوئی دھاگا بٹن سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن سٹارٹ میں آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی وہ ضرورت وہاں پہ پوری ہو سکے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب تک وہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں نہیں ملتی تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے وہاں پہ مسئلہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں بلیک ویسٹ کوٹ اینڈ بلیک چپل، سوری میں نے یہاں پہ بلیک چپل لکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بلیک ویسٹ کوٹ، مطلب جو واسکٹ ہوتا ہے، ویسٹ کوٹ جس کو پٹھان واسکٹ بولتے ہیں یا ویسٹ کوٹ بولتے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا جو شلوار قمیض کے ساتھ لک ہو وہ اچھا لگنا چاہیے، صحیح ہے۔ اگر آپ کہیں باہر گھومنے جاتے ہو تو اچھے لگنے چاہیے، ویسے بھی بندہ گنجا بھی ہوتا ہے، کلین شیو بھی ہوتا ہے، تو عجیب سا نمونہ لگتا ہے، تھوڑا بہت اپنے آپ پہ ہاتھ شات مارو گے تو بندہ تھوڑا اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بلیک چپل اور کیڑی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ شلوار قمیض کے ساتھ آپ لوگ پہن سکو۔ اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہو تو آپ لوگوں کے پاس اچھے ٹائپ کے شوز وغیرہ ہونے چاہیے اس کے ساتھ پہننے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹراؤزر شرٹ آپ لوگوں کے پاس جتنے زیادہ ہونا تو اچھی بات ہے۔ میں نے یہاں پہ ایک سیٹ لکھا ہوا ہے کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کو کچھ مل بھی جاتی ہے، وہاں پہ آپ لوگوں نے لینی بھی ہوں گے اپنے اس کارڈن کے لحاظ سے، لیکن آپ لوگوں کے پاس جتنے زیادہ ہونے چاہیے 2-3 سیٹ لے کے جاؤ، 4 لے کے جاؤ، جتنے زیادہ ہو، کیونکہ یہ پوری ٹریننگ میں کیا پوری سروس میں آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن ابھی فی الحال اتنے لے کے جاؤ جو کم از کم جو آپ کو زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور آپ لوگوں کی چیزیں بھی پوری ہو، صحیح ہے۔ تو ٹراؤزر شرٹ آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے یا پورا ٹریک سوٹ ہونا چاہیے، جو بھی ہو۔ اس کے علاوہ انڈر ویئر بھی جتنے آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہونے چاہیے تو اچھی بات ہے، ٹریننگ میں پہننا اچھی بات ہے، کیونکہ بغیر انڈر ویئر کے ٹریننگ کرنا آپ کو نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے انڈر ویئر پہنا کرے، جو ٹراؤزر شرٹس وغیرہ کے لحاظ سے ہے اس میں پہنا کرے، زیادہ لے جا سکتے ہو تو اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹ شوز آپ کے پاس ایک پیر ہونے چاہیے، باقی علاوہ آپ کو وہاں پہ سپورٹ شوز بھی مل جائیں گے، آپ لوگوں کو ٹریک سوٹ بھی مل جائیں گے، وہ چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گے، لیکن یہ ایک ایک آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہاں آپ لوگوں کو وہاں پہ بہت ضرورت ہوتی ہے، جب تک آپ لوگوں کو وہ چیزیں نہیں ملتی یہ آپ لوگوں کے پاس اپنے ہونے چاہیے۔ سپورٹ شوز ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس، باتھ روم کے چپل ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس، جو سلیپر جس کو کہا جاتا ہے، نارمل جو چپل ہم پہنتے ہیں واش روم کے لیے یا نارمل پہننے کے لیے جو پہنتے ہیں وہ چپل آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ واش روم وغیرہ میں آ جا سکو اور اس کو سکون سے پہن سکو، کیونکہ وہاں پہ 24 گھنٹے بندے نے شوز پہنے ہوتے ہیں جو بندے کو بہت مطلب گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اس میں، اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہوگی تو آپ لوگ ریلیکس محسوس کرو گے۔ بیڈ شیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کسی بھی کلر کا ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو وہاں پہ وائٹ والے مل جائیں گے، زیادہ تر وہی یوز ہوتے ہیں، لیکن اپنا اپنے آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ جو وائٹ والا ہوگا وہ آپ لوگ بعد میں صاف صاف بچا سکو، تو آپ لوگوں کے پاس اپنا کلر کا کوئی بھی بیڈ شیٹ ہونا چاہیے۔ اب شیونگ کٹ کا مطلب ہے اس میں آپ لوگ ہائیجین وغیرہ لے لو، یہ وہاں پہ بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنے ساتھ کچھ لے کے جاؤ تو اچھی بات ہے۔ ہائیجین وغیرہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اگر آپ ٹریمر وغیرہ جو ہے الیکٹرانک چیزیں وہاں پہ سارا کچھ منع ہے، لیکن اگر آپ لوگ داڑھی آپ کی بڑی بڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے، سنت رکھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹریمر ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے خط ڈیلی بنا سکو، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کلین شیو کرتے ہو ڈیلی شیو کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے، ہر صبح پراپر چیک ہوتا ہے، اور داڑھی آپ نے ڈیلی خط بنانے ہوتے ہیں اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوگی، اور داڑھی وہ بندہ رکھ سکتے ہیں جن کی سوچی داڑھی ہو، جنہوں نے پٹی رکھی ہوتی ہے ان کو شیو کرواتے ہیں، اگر آپ نے ایک دفعہ بھی شیو کی ہے تو آپ کو ڈیلی شیو کرنا پڑے گا، جنہوں نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا تو ان کی نہیں کٹواتے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو کہ اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ دو چیزیں ہیں، لیکن اس کی میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں گا تو چلو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ موبائل اسمارٹ فون جو ہے وہ بالکل ناٹ الاؤڈ ہے، کسی بھی فورس میں ٹریننگ میں بالکل ناٹ الاؤڈ ہے، بعد میں تھوڑی بہت جو ہے ریلیکسیشن مل جاتی ہے، نارمل چھوٹا والا موبائل بندہ رکھ سکتا ہے، بڑا والا بھی لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن ٹریننگ میں آپ لوگوں نے اسمارٹ فون کہیں پہ بھی نہیں رکھنا۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو رکھنے والے ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن غلط استعمال آپ لوگوں نے اس کا بالکل بھی نہیں کرنا، اور ہاں اگر پکڑے جاتے ہو تو پنشمنٹ کے لیے ریڈی رہنا، آپ ٹریننگ کے لیے جا رہے ہو تو پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، پنشمنٹ میں بہت مزہ آتا ہے، ٹریننگ میں بہت مزہ آتا ہے، تو اس لیے اسمارٹ فون ناٹ الاؤڈ ہے، لیکن جو بندہ رکھ سکتا ہے وہ رکھ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ بالکل خراب سا فون لے کے جائیں، یار اب آپ لوگ کہو گے کہ سر ہمیں کیسے انسٹرکشن دے رہے ہیں، لیکن چلو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بندہ گھر والوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، لیکن آپ لوگوں کو موبائل ٹریننگ میں بھی مل جاتے ہیں، ہفتے میں ایک آدھی دفعہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار منع بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چھپ کے اگر اپنا ہوگا، چھاپے بھی پڑ جاتے ہیں، پوری تلاشی ہوتی ہے، اگر پکڑے جاتے ہو تو وہ
موبائل بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے، بعض اوقات قسمت اچھی ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد مل جاتا ہے، بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے ایسا موبائل لے کے جائے جو کم از کم آپ لوگوں کو بعد میں مسئلہ نہ ہو، ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہو. اور یہ جو نیچی 17 نمبر پہ چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی چیز نہ لے کے جائے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے کسی کام کے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ لوگوں کو نقصان دے سکتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں لے کے جانی. تو چلیے، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو چلیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.